الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وسندنا وأولانا ومولانا وهادينا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد عبده ورسوله أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا فداه صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأصحابه وأنصاره وأشياعه وأتباعه وأحبابه ومحبيه وأمته وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين أما بعد. بزرگوں بھائیو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. کچھ زمانے پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے اور کچھ عرصے بعد ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، لیکن دنیا چلتی رہے گی. ہمارے آنے سے پہلے بھی دنیا بہت اچھی خاصی چل رہی تھی، اور ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا چلتی رہے گی. انسان کو یہ دھوکہ لگا رہتا ہے کہ میرے بغیر کچھ نہیں، حالانکہ دنیا کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہمیں تو ایک مقصد کے لیے مختصر وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ہم چلے جائیں گے تو رونے والے اپنے آنسو پوچھیں گے اور کچھ عرصے بعد بھول جائیں گے. یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، یہ غفلت کا زمانہ ہے. کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، صاف بات. قبرستان میں جا کے دیکھو. میں ایک دفعہ گیا تو سناٹا، خالی. پھر گیا، پھر خالی. سوچا چلو سنیچر کو جاؤں، لوگ جاب پہ ہو گئے اس لیے. تو سنیچر پہ ایک بندہ ملا، وہ ایک تازہ قبر پہ کھڑا تھا. تو ابھی غم تازہ ہے، قبر تازی ہے، اس لیے آیا ہے. ورنہ لوگ اس زمانے کا دھوکہ ہے. انسان سمجھتا ہے کہ نہیں، میں اگر جماعت میں چلا گیا میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا. ہمارے حضرات فرماتے ہیں بے شک بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ دین ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا حق ادا کرنے میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی کر ڈالیں اور اپنے آخرت خراب کر ڈالیں. ابھی کچھ مہینے پہلے دسمبر میں ہم لوگ لیسٹر گئے تھے جماعت میں. تو لیسٹر میں ہمارے دوست احباب ہیں، کچھ ملنے آئے، پرانے احباب. تو وہ سب ایسے تھے کہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے، ان کے حالات اچھے نہیں تھے، تو پابندی سے وہ چلا لگاتے تھے. اب ماشاءاللہ سب سیٹنگ ہو گئی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، بزنس سیٹ ہو گئی، تو جانا ہی چھوڑ دیا. تو میں نے ان سے کہا، اب پیزا لائے تھے، بیٹھے دوستانہ تعلق باتیں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ بھی عجیب ہے، جب نکلنا مشکل تھا اس وقت تو آپ نکلے پابندی کے ساتھ، اب جب سب سیٹنگ ہو گئی تو جانا ہی چھوڑ دیا، بچوں کو بھیجتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ میرے بغیر کیا ہوگا، گھر کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، لیکن ایک دن ہم سب چلے جائیں گے اور یہ سب چلتا رہے گا. تو اس قسم کی اس لائن کی میں نے بات کی اور ہلکی سی تشکیل کی کہ بھائی چلے میں نکلو. اس کے بعد ہم واپس آ گئے. اس کے ایک آدھ مہینے بعد ایک اجتماع میں جانا ہوا. تو انہی دوستوں میں سے ایک ساتھی چلے میں نکلے تھے، جماعت لے کر چل رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہا کہ موسیٰ آپ جب چھوڑ کے آئے نا تو دوسرے دن مجھے کووڈ ہو گیا. مجھے کووڈ ہو گیا. اب میں پڑھا ہوں، میں مر رہا ہوں، کرا رہا ہوں. بیوی سوپ بنا کے، چائے بنا کے چلی جاتی تھی جاب پہ، بچے سب چلے گئے. اب میں وہاں مر رہا ہوں اکیلا گھر میں. مجھے اس وقت تیری بات یاد آئی کہ دنیا چلتی رہے گی، ہم مر جائیں گے اور دنیا چلتی رہے گی. تو میں نے سوچا کہ اللہ اگر میں اس بیماری سے اچھا ہوا نا تو میں بھی تیرے راستے میں نکلوں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی، میں نکل پا. تو یہ دنیا ہی کی حقیقت ہے بھائی. ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمتہ ایک بزرگ تھے، مزاحیات طبیعت کے بزرگ تھے. تو بیانات کے بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی تشکیل یہاں سے ہوتی ہے، اس کے بعد آپس میں تشکیل کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اجتماع میں
جب بزرگوں نے کہا بھائی آپس میں تشکیل کرو، تو میں نے سامنے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بھائی تسی بھی نکلو. تو وہ کہنے لگا کہ میں مولوی صاحب میں نہیں نکل سکتا. کیوں بھائی؟ کہا میں اکیلا ہوں. تو وہ بزرگ چونکہ مزاحیہ طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا کہ جب تو اکیلا ہے تو بہت اچھا، کوئی آگے پیچھے رونے والا نہیں ہے تو نکل جا، 4 مہینے کا سال کے لیے نکل جا، کوئی آگے پیچھے رونے والا ہی نہیں ہے. تو کہا نہیں آپ سمجھے نہیں. تو کہا سمجھاؤ. میں اکیلا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا گھر میں کمانے والا ہوں اور میری بیوی بچے ہیں، ان کو میں پالتا ہوں. تو بزرگ نے چھوڑا نہیں. دائی جو ہوتا ہے نا وہ چھوڑتا نہیں، حکمت کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اوفو، اپنا سر پکڑ لیا کہ تیرے لیے نکلنا تو اور بھی ضروری ہے کہ تو 7 بندوں کا خدا بنا بیٹھا ہے. تو سمجھ رہا ہے کہ میں ان کو پال رہا ہوں، وہ سمجھے کہ ابا ہمیں پال رہا ہے، شوہر مجھے پال رہا ہے. اب جب تو سیٹنگ کر کے ترتیب بنا کے اللہ کے راستے میں نکلے گا اور دنیا چلتی رہے گی، یہ کھاتے پیتے رہیں گے. ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہہ سکتا ہے، لاکھوں انسانوں میں، اربوں خربوں انسانوں میں کوئی بھی ایسا ایک بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں تبلیغ میں گیا میرا نقصان ہو گیا، میری بیوی بچے بھوکے مرے. بلکہ ہمارے حضرات تو یقین والے تھے نا، فرماتے تھے کہ اگر اللہ کی ذات پہ یقین کر کے کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں کو فٹ پاتھ پہ چھوڑ کے چلا جائے اللہ کے حوالے، جب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ اللہ کی راہ میں اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلا ہے. تو اللہ کا ہم کام کرے اور ہمارا نقصان ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائیو دوستو، یہ دنیا کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ تیاری کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی اسی لیے دی ہے. اور موت آنی ہے، پر آنی ہے، سب کو آئے گی. ایک زمانہ تھا، ونس اپون اے ٹائم، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھے، اور ایک زمانہ ان قریب آئے گا ہم نہیں ہوں گے. مسجد ہوگی، گلاسگو ہوگا، کاروبار ہوں گے، دنیا ہوگی، چلتی رہے گی، لیکن ہم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، یہ تحفہ ہے، گفٹ ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اور موت جو ہے وہ بھی ایک تحفہ ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ مومنہ جب دنیا میں صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے اور دین کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے اور دین پہ چلیں گے، تو ہمارے موت کا دن خوشی کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا. مرزا صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو اہل اللہ کو پہلے سے اشارہ ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا تھا کہ تجھے فلاں دن مرنا ہے. تو انہوں نے پہلے سے اپنی پاکٹ ڈائری میں لکھ دیا تھا، جس دن ان کا انتقال ہونے والا تھا پہلے سے لکھ دیا ایک شعر. پھر انتقال ہو گیا، مریدین آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، اور پھر جب کپڑے اتارے تو ان کی جیب خالی کیے تو ڈائری ملی. تو ڈائری میں انہوں نے کھول کے دیکھا تو جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن پہ انہوں نے، اس تاریخ پہ انہوں نے شعر لکھا تھا پہلے سے، اور وہ سب ان کے سبق کے لیے ایک نصیحت کر کے چلے گئے. کیا لکھا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، اور مظہر در حقیقت گھر گیا. مرا نہیں، یہ تو گھر گیا ہے. مومن جب مرے گا تو وہ تو اپنے گھر جائے گا. یہ ہمارا حقیقی گھر ہے. آخرت جو ہے وہ ہمارا حقیقی گھر ہے. یہاں پہ تو ہم ٹیمپرری آئے ہیں تھوڑے وقت کے لیے، ہم مر جائیں گے، چلے جائیں گے، ہمارے گھر پہ کوئی اور قابض ہو جائیں گے. بلکہ اس زمانے میں تو حال یہ ہے، یہ بے وفائی کا زمانہ ہے، دنیا داری کا، غفلت کا زمانہ ہے. تو کیا ہوتا ہے، میں جب مروں گا لوگ میرے گھر پہ آئیں گے، میرے ریدر ریکلائننگ صوفہ پہ بیٹھیں گے، ہے نا، میرا سینٹرل ہیٹنگ استعمال کریں گے. پھر اعلان ہوگا کہ بھائی جو دور کے مہمان ہیں وہ کھانا کھا کے جائے، تو وہ میرے دسترخوان میں بیٹھیں گے، میرا کھانا کھائیں گے، ہے کہ نہیں بھائی؟ میں نے جو ڈرنک جمع کیا تھا پارلر میں اس کو پئیں گے. تیل سیل میں نے تیل جو جمع کیا تھا یہ کام آئے گا، برسوں تک ہم کھاتے رہیں گے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے دن گھنے تھے. اور میرے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، میرا کھانا کھائیں گے، اور غضب تو یہ ہے اور ظلم تو یہ ہے کہ اوروں کی بات کریں گے. کیوں بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہی تو ہوتا ہے. قبرستان میں کسی کے گھر پہ جاؤ، دفن کے بعد کسی کے گھر پہ تعزیت کے لیے جاؤ تو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دانے چلتے رہتے ہیں،
اور باتیں ہوتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، فون ابھی کا سبحان اللہ، عورتوں میں سبحان اللہ سبحان، یہ کپڑا بہت اچھا ہے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کون سا کاروبار ہے، مجھے بھی ذرا آئیڈیا دو نا، ایسا انویسٹمنٹ کے آئیڈیا دو، یہی باتیں چلتی رہتی ہے، لوگ ہمیں بھول جائیں گے اور میرے لیدر ڈکلائننگ صوفہ پہ بیٹھیں گے، میرا کوشن استعمال کریں گے اور مجھے ایسے گھڑے میں ڈال دیں گے قبر میں جہاں پہ نہ کوئی تکیا، نہ کوئی ہیٹر، نہ کوئی سینٹرل ہیٹنگ، اور چھوڑ کے آ جائیں گے اور بھول جائیں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے بھائی دوستو۔ اس لیے عقل مند یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے، اپنا کاروبار بھی کرے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی پالے اور یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داری بھی پوری کرے، لیکن نظر اس کی آخرت پہ ہو کہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایک نعرہ تھا، جیسے دنیا والوں کا نعرہ ہے نا، سلوگن ہے، آج دنیا کے سب سلوگن دیکھ لو جتنے بھی ہیں، اور ہماری زبان پہ بھی وہی ہے، کیونکہ کمپنی کا ایک سلوگن ہوتا ہے، اپنے لوگ بھی اسی کو بولنے لگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جنہوں نے فون نکالا ہے برائے کرم اپنے فون رکھ دے بھائی، دین کی بات بھائی ذرا حرکت فرما لے، خلا پور کر لے بھائی، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر دے۔ دنیا کے سلوگن دیکھ لو، بہت سے سلوگن ہے، جسٹ ڈو اٹ، آئی ایم لونگ اٹ، یو کانٹ بی دا فیلنگ، اوبے یور تھرسٹ، یہ سب کے پیچھے خباثت ہے۔ اب پچھلے سال میں گیا تھا ساتھیوں کے ساتھ، تو رات کو نوجوانوں کی جماعت تھی، انہوں نے کہا کہ ڈیزرٹ کھانا ہے، امیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے ڈیزرٹ آرڈر کیا، تو اب مجھے بھی بلایا، میں نے کہا نہیں چلو، میں نے بھی تھوڑا کھا لیا، چکھ لیا۔ اس کے بعد دوسرے دن میں ناشتے کے لیے گیا، فجر کے بعد چائے بنانے کے لیے، تو اس کے جو ڈبے تھے نا خالی، وہ سب وہاں پہ ڈسٹ بن کے قریب رکھے تھے۔ میں چائے پی رہا ہوں، میں نے اس کے اوپر سلوگن دیکھا، سلوگن جس کو انوسنٹ سلوگن کہتے ہیں لوگ، اور وہ ڈیزرٹ کا، چاکلیٹ اور ملک شیک کا کیا تھا، یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا رخ اور دنیا کا فوکس کہاں ہے۔ ڈیزرٹ کا سلوگن تھا نو باڈی نیڈس ٹو نو، لو نو باڈی نیڈس ٹو نو، یعنی جو کچھ کرو کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں نے ساتھیوں کو بلایا، میں نے کہا کہ دیکھو یہ ہے دنیا، جسٹ ڈو اٹ، یعنی کر لو، زنا کر لو، مزے کر لو، کوئی نہیں، اگر فائنڈ آؤٹ بھی ہو گئے تو کیا ہے، کوئی نہیں، یہ ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کا بھی ایک سلوگن تھا، جو صحابہ کرام بالکل جب نہتے تھے، بھوکے تھے، ننگے تھے، بالکل حالات میں تھے، سخت سردی، خندق کے موقع پہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سردی سے بچنے کا سامان ہمارے پاس نہیں تھا تو ہم گھرے کھودتے تھے، وہ ڈگ اے ٹرنچ، اور اس کے اندر بیٹھ جاتے تھے رات بھر، اوپر سے دھال رکھ دیتے تھے سردی سے بچنے کے لیے، کچھ نہیں، کھانا بھی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کہا گیا کہ کھودو یہ خندق، لیکن کھودے کیسے؟ کھودنے کے لیے طاقت چاہیے، اور طاقت کے لیے کھانا چاہیے، ہم نے تو کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اور پھر انہوں نے اپنے پیٹ بتایا کہ دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر کو سیدھی کرنے کے لیے ہم نے پیٹوں پہ پتھر باندھے ہیں۔ فکشف عن بطنہ عن حجرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کرتا اٹھاؤ، کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا گیا تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ، مبارک پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ اگر تم 3 دن کے بھوکے ہو، میں 6 دن کا بھوکا ہوں، اگر تمہارا یہ فاقہ ہے، میرا ڈبل فاقہ ہے۔ اس حالت میں صحابہ کرام کے دل کی بات نکلی۔ آدمی جب مشکل میں ہوتا ہے نا تو دل کی بات نکل جاتی ہے۔ بعض دفعہ چلے میں ساتھی چلا، اب ہوم سک ہوا، بیوی یاد آئے تو پھر اس کے دل کی بات نکلتی ہے۔ بعض دفعہ پھر پریشان کرتا ہے ساتھیوں کو، ارے بھائی ہم تو سمجھے یہ تو بہت بڑا چنگا بندہ ہے، یہ تو کیا ہوا کہ جب آدمی ٹائٹ ہوتا ہے نا، حالات آتے ہیں تو پھر اندر کی بات نکلتی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اوپر خوف ہے، دشمن آ رہے ہیں ہر طرف سے، اور گھروں میں بیوی بچے ہیں، ان کو ان کی حفاظت کا کوئی ظاہری سامان نہیں ہے، اور بھوکے ہیں، ننگے ہیں، خوف ہے۔ تو اس حالت میں جب بالکل جیسے انگریزی میں کہتے ہیں اسٹرپ ڈاؤن ٹو دا کور کمپلیٹلی،
تو اس وقت ان کی دل کی بات نکلی، جس سے اندازہ ہوتا ہے صحابہ کرام اندر سے بنے ہوئے تھے، ان کے اندر کی دل کی بات نکلی. کیا نکلی؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اللہ یہ زندگی کوئی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. ہم تو یہاں کے لیے نہیں جی رہے، ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں. صحابہ کرام کہ ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہیں، اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہو، جو بھی حالات آئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر اللہ if Allah is with us, who can be against us؟ اگر اللہ مجھ سے خوش ہے، فاقے ہے اور مشکلات ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، لیکن میں دین پہ ہوں تو الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اگر مجھے ملین پاؤنڈ بلین پاؤنڈ بھی مل گئے اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، پھر بھی میں نقصان میں ہوں. تو بھائیو دوستو، اصل ہمارا گھر آخرت کا ہے، اور موت جو ہے وہ بھی ایک تحفہ ہے، اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. بعض دفعہ رمضان کے مہینے میں، ابھی پچھلے رمضان میں جنت کا بیان ہو رہا تھا، جنت کا مضمون چھڑ گیا، میں جنت کو بیان کرنے لگا تو سب بیٹھے سامنے، جنت کو بیان کروں، سب کے چہرے لٹکے ہوئے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا بھائی، میں جنت کو بیان کر رہا ہوں، بھائی ذرا اسمائل تو کرو. انگریزی میں نے کہا کہ بھائی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا کباب، تھنک اباؤٹ دا ثواب. کھانے کو مت سوچو کہ بھوک، بھائی صاحب غضب کی بھوک لگی ہے کیا ہم سے. میں نے کہا بھائی جنت کو بیان کر رہے ہیں، میاں روتا کیوں ہے؟ روتا نہیں، میرا چہرہ ہی ایسا ہے. میں نے کہا بھائی خوش ہو. پھر میں نے مثال دی، میں نے کہا کہ ایک بھائی اپنے ملک میں لاہور میں کوٹھی بنا رہا ہے، وہ یہاں پہ گلاسگو میں رہتا ہے، لیکن پیسے بھیج رہا ہے اپنے بھائی کو، اور اس کے بھائی اس کی پسند کو جانتا ہے. اب اس کا بھائی اس کی ہدایت کے مطابق اس کوٹھی کو بنا رہا ہے. اب یہ گیا نہیں، یہ تو یہاں سے پیسے بھیج رہا ہے بس، اس نے دیکھا بھی نہیں. میرا جانا ہوا، اب میں شہر میں گھوم رہا ہوں، میں نے دیکھی ایک زبردست وائٹ ہاؤس ہے، کوٹھی ہے. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا کہ یہ توصیف بھائی کا ہے. کون سے توصیف؟ وہ اچھا، وہ یہ تو میرے دوست ہے. ماشاءاللہ زبردست کوٹھی بن رہی ہے. اب جب میں واپس آؤں گا توصیف بھائی کو ملوں گا، میں کہا توصیف بھائی کیا غضب کا محل بن رہا ہے آپ کا. تو یہ ان کا چہرہ لٹکا ہوگا کیا؟ ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ کھل جائے گا. اب میں اس کو، اور وہ پوچھے گی کہ تم نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، کیسا ہے؟ اب جب میں ڈسکرائب کروں گا کہ یار آپ کے بھائی نے تو غضب کیا، سامنے بالکل زبردست ایک فاؤنٹین رکھا ہے اور اس میں ٹائلنگ ہے اور یہ ہے وہ، جو میں اس کو بیان کروں گا اتنے ان کی خوشی میں زیادتی ہوگی، وہ اور کھلیں گے، ہے کہ نہیں؟ چہرہ لٹکا ہوا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کے گھر کو بیان کر رہا ہوں، ان کو پتا ہے کہ مجھے اس میں جانا ہے. ایسے ہی جب جنت کو بیان کیا جائے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ میرا ہی گھر ہے، مجھے وہیں جانا ہے. اور ہمیں خوشی ہو. صحابہ کرام جنت کا تذکرہ ہوتا تھا تو ہنسی سے کھل جاتے تھے، خوشی سے کھل جاتے تھے. جہنم کا تذکرہ ہوتا تھا تو رونے لگتے تھے. ہمارے سامنے جنت جہنم جو کچھ بھی ہو کچھ فرق نہیں پڑتا ہمیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے تو پیسوں کی بات کرو بھائی، ہے نا؟ ہماری غفلت کی یہ غفلت کا یہ حالت ہے. اس لیے بھائیو دوستو، ہماری فوکس یہ ہونی چاہیے، ہمارا فوکس، ہمارا ہدف ہر وقت صبح شام یہ سوچنا چاہیے کہ میرا گھر جنت میں کیسا بن رہا ہے. ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی، اللہ کے راستے میں گئی، اپنے پیا کے ساتھ، شوہر کے ساتھ اس نے چلہ لگایا. تو اس چلے کے دوران اس نے یہ حدیث سنی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے. سبحان اللہ تو کہو بھائی. میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی تھی نا تو میں نے سوچا کہ بھائی 2 رکعت نہیں پڑھی جاتی نفل کی، 12 کہاں پڑھیں گے؟ اللہ تعالیٰ میرے حال پر رحم کرے. لیکن آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح فرمائی کہ وہ 12 رکعت سے کیا مراد ہے؟ نفل نہیں ہے، بلکہ 2 رکعت فجر کی فرض سے پہلے اور 4 ظہر کی فرض سے پہلے اور 2 ظہر کی فرض کے بعد اور مغرب کی فرض کے بعد 2، جس کو ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ سنت مؤکدہ، ہے نا؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سنت مؤکدہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. تو جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے
وہ سنت موقدہ 12 رکعت تو پڑھتا ہی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو روزانہ 12 رکعت پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ دن کے آخر میں جنت میں ایک شاندار محل بنائیں گے. تو جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے رات کو سوتے ہوئے اس کو ٹینشن نہیں ہونا چاہیے, اس کو تو مسکراتے ہوئے سو جانا چاہیے کہ آج تو میں نے یہ تھوڑی مزدوری کی ہے, میرا تو وہاں پہ شاندار. اور وہ دنیا کا نہیں, دنیا میں بعض دفعہ لوگ آتے ہیں مولوی صاحب میں نے گھر خریدا ہے. ارے بھائی تیرے پاس تو گھر تھا نہیں, مولوی صاحب گھر خریدا ہے. اچھا ماشاء اللہ, مولوی صاحب تشریف لائیے. مولوی صاحب کو گھر کی دعوت دیتے ہیں اور مولوی صاحب کو 2 ہی موقع پہ بلاتے ہیں. کیوں مولوی صاحب؟ ایک تو گھر جب خریدتے ہیں تاکہ جن بھاگ جائے, نحوست بھاگ جائے, اور اس کے بعد گھر میں اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی اثر ہو تو پھر مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی بلاتا ہی نہیں. تو مولوی صاحب آپ آؤ میرے گھر پہ. تو جا رہے ہیں, اب دیکھا کہ یہ تو کافی دور ہے, بستی سے دور ہے. تو بھائی یہاں کیوں گھر؟ مولوی صاحب یہ بڑا گھر ہے. اچھا تو وہاں پہ بھی آپ کے 3-4 بیڈ روم تھے نا؟ ہاں مولوی صاحب یہ تو ہے نا, یہ تو 7 بیڈ روم کا گھر ہے. چلو اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کرنا نصیب کرے. اب میں سوچا ہوں کہ 7 کمرے کا گھر اس نے لیا ہے تو کوئی وائٹ ہاؤس ہی ہوگا. لیکن جا کے دیکھا, اب وہ گائیڈڈ ٹور دے رہا ہے. تو دیکھا یہ ماسٹر بیڈ روم, یہ تو ماشاء اللہ اچھا خاصا بڑا ہے, اس کے اندر ڈبل سائز بیڈ آ جائے. اس کے بعد دوسرا بتایا وہ اس سے زیادہ چھوٹا ہے. اس کے بعد بتایا یوں کرتے کرتے یہ تو کلوزٹ ہے بھائی, یہ تو کبرڈ ہے. ہمارے ملک میں تو اس میں جوتے رکھتے ہیں, اس کو بیڈ روم تھوڑا کہتے ہیں, ہے نا. لیکن وہ اس کے پہ ڈینگیا مارا ہے کہ ماشاء اللہ میرے ساتھ 8 بیڈ روم ہاؤس. یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محل, اور یہ تو سب سے ادنا جنتی کا محل جو ہوگا, سب سے ادنا محل, اس کے اندر 60,000 کمرے ہوں گے, 60,000 رومز. تو ہماری ٹیڑھی کھوپڑی ہے نا, تو ہم تو دنیا سے قیاس کریں گے کہ ایک ماسٹر بیڈ روم ہوگا, اس کے بعد سب ڈبے ہوں گے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ہر کمرہ اس محل کے اندر 60,000 کمرے ہوں گے, اور ہر کمرے کے 60,000 دروازے ہوں گے. 60,000 doors leading in and out of each room. اب سوچو کتنا بڑا محل ہوگا. اور ادنا جنتی کو ایسے کم سے کم 100 محل ملیں گے. تو بھائیو دوستو, یہ ہمارا ہدف ہے, یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, اس کو سوچنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت روزانہ پڑھ لے وہ محل اس کے لیے بن گیا. یہ نہیں کہ بنے گا. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے یہ نہ مت سوچو کہ میں نے سبحان اللہ پڑھا ہے وہاں پہ درخت لگے گا. نہیں, لگ چکا. تو نے سبحان اللہ پڑھی یہاں پہ, ابھی وہ جملہ ختم بھی نہیں ہوا, وہاں پہ درخت لگ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کرنے والا اللہ ہے, اور اللہ سے کریم اور سخی کوئی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں سبحان اللہ اس نے سین پڑھی یا شین پڑھی, یا اس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا یا غفلت کے ساتھ. اور لگ گیا بھائی, وعدہ ہو گیا, وعدہ پورا. اب دلہے میاں کے آنے کی دیر ہے. ہمارے یہاں چونکہ جمعرات کی شب ہے, جمعرات کو حدیث شریف میں فضیلت آئی ہے کہ بھائی جو سورہ دخان پڑھ لے, سورہ دخان جمعرات کی شام کو پڑھ لے مغرب کے بعد, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. صبح تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں, تیار فرماتے ہیں, اور حور کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. ہمارے ایک چاچا ہے, وہ ماشاءاللہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں نے کہا چاچا مغفرت تو ہو گئی, صفائی ہو گئی, محل بھی بن گیا, حور بھی بیٹھی ہے بیڈ پہ تیار, اب دلہے میاں کے جانے کی تیاری ہے. تو اتنے اچھلنے لگے, اللہ مجھے جلدی اٹھا لے. میں نے بیٹھا ابھی اور تیار کرو بھائی, ابھی نہیں جانا ہے آپ کو. ہمارے بزرگوں کی ہمیں ضرورت ہے, ابھی نہیں جانا ہے, لیکن جانا ہے, جائیں گے یقیناً, لیکن جانے سے پہلے تیاری کر لو. تو ایک خاتون تھی, وہ اللہ کے راستے میں گئی, اس نے یہ سنا, اس نے آ کر گھر کی تعلیم, جیسے ہمارے بزرگ فرماتے کہ بھائی گھر کی تعلیم کرو, ورنہ ہمارے بچے ہماری گود کے, ہمارے پیٹ کے بچے, اور ہم اوروں کے حوالے کرتے ہیں, اور لوگ ان کے ذہنوں کو خباثتوں سے بھر رہے ہیں.
اور ماں باپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، جنت کا تذکرہ کرو، جہنم کا تذکرہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرو. تو یہ گھر کی تعلیم کرنے لگی. تو اس نے یہ بتایا، یہ حدیث جو سنی تھی، اس نے کہا کہ جو 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل بنے گا. تو بچے ہوتے ہیں صاف دل، معصوم. تو بچے نے بھی نماز شروع کر دی. 6-7 سال کا بچہ ہے، ماشاءاللہ اہتمام سے نماز پڑھتا ہے. اسکول سے آتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. صبح کو اٹھ کے فجر پڑھتا ہے پہلے، اس کے بعد یونیفارم پہن کے اسکول جاتا ہے. تو کچھ دن گزرے تھے کہ اس عورت کے مخصوص دن آ گئے. تو اس نے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، اس کے بعد حیض شروع ہو گیا. اب اس نے نماز نہیں پڑھی مغرب عشاء کی. تو رات کو جب بچے کو سلانے کے لیے گئی تو بچہ رو رہا ہے. ارے بھائی تو روتا کیوں ہے؟ کسی نے اسکول میں بولی کیا، مارا، کیا ہوا؟ کہ نہیں امی، آپ کا وہ محل ہے نا وہ ادھورا رہ گیا، جلدی نماز پڑھ لے. میں نے دیکھا کہ آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو آپ کا جنت کا وہ محل ادھورا رہ گیا. تو ایسا یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ میں پڑھ رہا ہوں، یہاں کر رہا ہوں، وہاں پہ بن رہا ہے. اور اصل ہے آخرت. دنیا تو جیسے ہمارے حضرت حافظ پٹیل صاحب رحمتہ اللہ فرمایا گئے تھے کہ یہ گلی سری دنیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جنت نگر، یہ تو کچھ بھی نہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرے گا جنت میں جائے گا، جنت کی اس کو ایک جھلک دکھائی جائے گی قبر کے اندر. اس کے بعد اس کو پوچھا جائے گا، کیونکہ بچے یہاں پہ سب رو رہے، کاش کہ ابا واپس آ جاتے، ہم نے یہ نیا گھر لیا ہے اس کو دیکھتے، یہ دیکھتے، ہمارا یہ بچہ گریجویٹ ہوئے اس کو دیکھتے. تو مرحوم کو پوچھا جاتا ہے کہ واپس دنیا میں جانا ہے؟ تو کہے اچھی اس گلی سری دنیا میں واپس جاؤں، یہ اس کو دیکھنے کے بعد کبھی نہیں. ارے بھائی لوگ تجھے یاد کر رہے ہیں، یاد کرتے رہے، انشاءاللہ ہم ملیں گے کبھی. مجھے واپس دنیا میں جانا ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک دوست تھے. وہ بیچارے بہت خستہ حال تھے، غریب تھے، بیماریاں، پریشانیاں. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے ملتے رہتے تھے، اور جب وہ اپنا دکھڑا سناتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ترس اور رحم آتا تھا. تو ایک دن ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، میں نے تو بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، حالات بہت خراب ہے. میں نے اب تک تو آپ سے درخواست نہیں کی، لیکن آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ملتے رہتے، بات ہوتی رہتی ہے، تو برائے کرم میرے لیے بھی کچھ سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری حالت کو بدل دے، کچھ تو حالات دور ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دوستانہ تعلق تھا، کہ ضرور آپ کے لیے تو آپ کی فرمائش تو ہم پیش کریں گے. تو گئے، جب بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت لجاجت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کی کہ ہمارے ساتھی ہے، آپ کے مطیع فرما بردار ہے، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، بہت اچھے بندے ہیں، ان کی حالت اے اللہ بدل دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، دریا فرمایا کہ موسیٰ ٹھیک ہے میں اس کو دوں گا، لیکن تم بتاؤ کہ ذرا دوں یا بہت دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ کے داد کے دہشت کھلے ہیں، جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے ہیں تو چلو مانگو، تو یہ اللہ اس کو خوب دے، مالا مال کر دے. اس بیچارے بندے نے تو تھوڑا مانگا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے ہیں تو اللہ خوب دے، اس کو مالا مال کر دے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو مالا مال کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس گئے. سب سے پہلے ان کے گھر پہ گئے کہ ان کو خوشخبری سناؤں کہ اچھے دن آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست قبول کر لی. دروازے پہ نوک کیا تو بیٹا نکل آیا. کہا ابا کو بلاؤ. کہا آپ نے سنا نہیں، ابا کا تو ابھی انتقال ہو گیا 1-8 گھنٹے پہلے. ارے یہ کیا ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام واپس گئے. اے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو مالا مال کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ زیادہ دوں یا کم دوں، تو تم نے زیادہ چاہا، زیادہ کو تم نے پسند کیا، تو زیادہ میں اس کو دوں، مالا مال کروں، تو اس کے لیے تو اپنے پاس بلانا ہی پڑے گا. دنیا میں اس کو مالا مال کر دوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دنیا تو محدود ہے.
دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی، تو مالا مال کرنے کے لیے تو اس کو یہ موت کا تحفہ دے کر اپنے پاس بلانا ہی تھا۔ تو بھائیو دوستو، اس طرح ہم سوچیں کہ بھائی آخرت اصل ہے اور ہمیں تو آخرت کے لیے محنت کرنی ہے۔ صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کے سامنے ہمیشہ آخرت، بولتے تھے تو آخرت کے لیے، کام کرتے تھے تو آخرت کے لیے، روتے تھے تو آخرت کے لیے، چلتے تھے تو آخرت، ہر وقت ان کے سامنے آخرت، کہ کہیں اور پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس قدم رکھنے سے، اس بول کی وجہ سے، فلاں کے ساتھ برا برتاؤ کی وجہ سے میری آخرت کہیں خراب نہ ہو جائے۔ بھائیو دوستو، یہ تبلیغ اور دعوت کی جو محنت ہو رہی ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم بھی آخرت والے بن جائیں۔ آج ہم دنیا دار ہیں، ہماری تو ایک ہی سوچ اور ایک ہی بول، حل من مزید، آنے دو بھائی آنے دو، کسی طریقے سے مل جائے، کوئی نہیں مولوی صاحب بعد میں کان پکڑ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو آنے دو مولوی صاحب، پیسے ہو، مال ہو اور مال ہو، یہی ہمارا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ مال ڈام بنائے کام، ڈام ہمارا یقین بن گیا، اللہ بنائے کام اس کو بھول گئے، بھائی پیسے ہونے چاہیے، جو کچھ بھی ہو پیسے ہو۔ اور اس کی وجہ سے پھر کتنے لوگ، جیسے کہتے ہیں نا کہ راہوں کی ہے تلاش نہ منزل کا ہے پتہ، چلا جا رہا ہوں میں لے جا رہا ہے شوق۔ ہمارے استاد مولانا نعیم صاحب فرماتے تھے لے جا رہا ہے، وہاں شہر میں تھا، لے جا رہا ہے شوق، فرماتے تھے کہ لے جا رہا ہے پیٹ، کہ پیٹ ہوس لالچ کی وجہ سے چلا جا رہا ہے، کہاں ہے منزل، کیا کر رہا ہے، آخرت تیری برباد ہو رہی ہے، بن رہی ہے، بچے تیرے ہاتھ آ رہے ہیں یا نکل رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں، بیوی کیا کر رہی ہے، تیری دنیا بن رہی ہے، آخر کچھ فکر نہیں، بس دنیا آنے دو آنے دو۔ اس لیے کتنے لوگ ہیں، میں نے ایک بھائی سے کہا کہ آپ کی کیا عمر ہے، تو ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی حیثیت اچھی ہے مال کے اعتبار سے، میں نے کہا آپ کی ہاؤ اولڈ ہے، تو اس نے کہا 53، میں نے کہا ریٹائرڈ ہو جاؤ، تو اس نے میری طرف ایسے دیکھا گویا میں نے اس کی ماں کو گالی دی ہو، لا حول ولا قوت الا استغفر اللہ استغفر، میں نے کہا اچھا ہوا بھائی، تو اس نے کہا بھائی صاحب دعا کرو کہ آخری دن تک میں سروس کرتا رہوں، پینشنیبل ایج، آخری دن تک میں سروس کرتا۔ میں نے کہا بھائی اس کی کوئی فضیلت ہو تو ہمیں بھی بتاؤ، ہم بھی کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے، اتنے سال سے آپ جان کھپا رہے ہیں، آپ کے پاس کتنے لوگ ہمارے ملک میں یہاں پہ ایسے بھی ہے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں، اگر ہم ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو، لالچ کی نگاہ سے دیکھیں گے تو میری بات سے آپ کو مرافقت نہیں ہوگی، لیکن اگر سوچا جائے تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم کمانا چھوڑ دیں، جاب چھوڑ دیں اور کوئی بینیفٹ وغیرہ بھی نہ لے، کوئی کاروبار بھی نہ کرے، جب بھی ہم آرام سے چند سال، یا بہت سے لوگ تو موت تک آرام سے جی سکتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں 30-40 سال سے کائے کے لیے کمایا، اتنا جمع ہے، اپنے لوگوں کا تو بینک اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے نا، اور پھر میٹرس اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے نا، اور اپنے ملک میں ونگو کا اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے نا، زمین کا بھی اکاؤنٹ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ بھائی وہ لالچ ہے جس کی وجہ سے، اب کتنے لوگوں کو پوچھو کہ بھائی آپ کے پاس اتنی پراپرٹیز ہے اور آپ دو جاب کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کیونکہ دنیا کے چکر میں ایسا مگن تھا کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ بھائی بتاؤ بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ مزہ never thought about it. Well, think now then. You got 90 houses on rent. You got 3-4 shops. You've been working since the age of 15. سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہے، بس بھائی سوچنے پہ مجبور، بھائی بتاؤ، تو وہ پھر سوچنے کے بعد کہتا ہے پیٹ کے لیے کر رہا ہوں صاحب، پیٹ۔ میں نے کہا ماشاء اللہ بڑا اچھا جواب دیا، لیکن اٹس ناٹ آور ٹاپ آنسر۔ کیا کیسی بات کرتا ہے پیٹ کے لیے؟ تجھے تو کھانا بھی نصیب نہیں ہے۔ When was the last time you had breakfast? تجھے تو کھانا بھی نصیب نہیں ہے، تو تیری دکان میں وہ رات کا سالن ٹفن میں لے جاتا ہے، لیکن گاہک اتنے آتے ہیں کہ تجھے کھولنے کی بھی فرصت نہیں ہے، اور دکان میں کھڑا وہ آؤٹ آف ڈیٹ کرسپ چونکہ بیچ نہیں سکتا وہ کھاتا ہے، یہ میں دیکھتا ہوں، اور وہ کسٹمر آ گیا تو وہ بھی رکھ دو، اور رات کو اتنی دیر سے شام کو آیا کہ بیچاری بیوی بھی
انتظار کرتے کرتے تھک گئی, وہ بھی بیچاری سو گئی, وہ میسیج چھوڑ کے چلی گئی. ہماری عورتیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, وہ تو لکھتی ہے یا وہ تو جاگتی ہے, کم سے کم لکھتی ہے کہ یور ڈنر از ان دا مائکرو ویو. ہمارے انگریز فرینڈوں کی بیچاری بیویاں, یور ڈنر از ان دا ڈاگ, کتے کو کھلا دیا, یور ڈنر از ان دا بیڈ. تو رات کو جاتا ہے, اتنے سویرے گیا تھا کہ بچوں کا چہرہ دیکھنا تجھے نصیب نہیں, بچے سوئے تھے. رات کو اتنی دیر سے آیا کہ بچے بیچارے سو گئے, اور تو اتنا تھکا ہے, بھوکا تو ہے لیکن اتنا تھکا ہے, اور صبح پھر 12 بجے آیا ہے, 4 بجے پھر جاگنا ہے, دنیا کے چکر میں جانا ہے, پھر جوائن دا رٹ ریس. تو اب کیا, اب کھانا ہے, مجبور ہے. تو میں نے کہا کہ تو اب اس کو گرم کرنے جائے گا, اور یہ اس میں وقت, تو کھڑے کھڑے کارنفلیکس ٹھوکتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بس آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا یہی حالت ہے. اللہ تعالیٰ دنیا دار کو کبھی چین نہیں دیں گے, اس کو چین سے کھانے بھی نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا قرآن میں, اس کی طرح نہ بنیو جو اللہ تعالیٰ کو, جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ کو کیسے بھلا سکتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ تو اللہ اکبر ہے, سب سے بڑا ہے. تو نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھلایا, اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر عذاب ڈالا کہ تو اپنے آپ کو بھول گیا. میرا فائدہ کہاں ہے, کس سے میری آخرت بنے گی, کس سے آخرت خراب ہوگی, کیا مجھے کرنا چاہیے, سب بھول گیا. اب کارنفلیکس ٹھوک رہا ہے, کچھ پتہ نہیں. مولوی صاحب کا ناشتہ دیکھو, مولوی صاحب کا دوپہر کا کھانا دیکھو, تبلیغ والوں کا کھانا دیکھو. آج ہی بات ہو رہی تھی دسترخوان پہ, وہ نوجوان لوگ پہلی دفعہ نکلے, وہ کہنے لگے برسکٹ ایک قسم کا گوشت ہوتا ہے, کہا کہ وہ ویٹ انداز. تو ہمارے 2-3 ساتھی کہنے لگے تم نے کیا کھایا ہے یار, ہم فلاں ملک میں گئے تھے, ہمارے حافظ پٹیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کھایا کبھی گھر پہ نہیں کھایا. چونکہ اللہ تعالیٰ کی دین کی محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں کھلائیں گے کہ لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی. تو ہمارے ساتھی کہنے لگے تم نے کیا برسکٹ کھائی. ہم ایک ملک میں گئے, وہ بتانے لگے ہم ایک ملک میں گئے تو ایک ہماری جماعت تھی, تو ایک بھائی نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کبھی برسکٹ کھایا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں, بسکٹ تو کھایا ہے, برسکٹ کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ, آج بدھ ہے, انشاءاللہ میں جمعہ کو لاؤں گا. تو وہ گوشت ہوتا ہے جس کو پکایا جاتا ہے 24 گھنٹے لکڑ میں. تو وہ باقاعدہ گیا, وہ سب لکڑ لے آیا, اور اپنے بیک یارڈ میں اس نے 24 گھنٹے اس کو پکایا, اور ایسا ملائم, ایسا نرم ہوتا ہے کہ منہ میں پگھل جائے. تو وہ ساتھی کہنے لگے ہم نے اللہ کے راستے میں کھایا. تو وہ کہنے, نوجوان کہنا وی ہیڈ ایز ویل, یو ہیڈ آن دا گرل بھائی, تمہارا 15 منٹ میں تیار ہو گیا, ہمارا تو 24 گھنٹے میں تیار ہوا. کتنے لوگ اپنے دوست ہالیڈے پہ جاتے, ہالیڈے کر کے آئے, ماشاء اللہ. کہاں گئے تھے بھائی؟ ترکی گئے تھے. او ماشاء اللہ, ہماری بھی جماعت ترکی گئی تھی. اچھا, تم فلاں جگہ پہ گئے؟ نہیں. ڈیڈ یو گو ٹو دس پلیس؟ نو. یہ دیکھا؟ نو. یہ دیکھا؟ نو. تو کہاں گئے بھائی؟ استنبول بیچ پہ گیا, بس آ گئے. اچھا, تم نے فلاں کھایا, یہ کھایا, یہ کھایا؟ پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے. ہوٹل کا کھا کے آ گئے. اور جو اللہ کے راستے میں گئے, اللہ کے مہمان, تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی, اور لوگ اپنے گھر کا تازہ حلال پکا کے لا رہے ہیں, اور قسم کی ڈشز مل رہی ہے, اور ایسی ایسی جگہوں پہ گھما رہے ہیں کہ ہالیڈے میکر تو کبھی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتے, ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ سب علامتیں ہیں. وہ بیچارہ ٹفن لے کے فجر بھی نہیں پڑی, کونے پہ کھڑا ہے ٹفن لے کے, اور رات کو وہی ٹفن لے کر سالن, وہ کھولا بھی نہیں. ارے بھائی تجھے تو کھانا بھی نصیب نہیں ہے. اور اسی وقت جب تو کونے پہ کھڑا ہے گاڑی کے انتظار میں, مولوی صاحب ماشاءاللہ آ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. ناشتہ تو نہیں کیا انہوں نے, ٹیسٹر کیا, کیونکہ تہجد کے لیے اٹھے تھے. تو ماشاءاللہ ان کی اہلیہ چائے اور ماکھڑیا وغیرہ ٹوسٹ لے کے لا کے حضرت کے سامنے پیش کرتے. مولانا نے ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھی اور ناشتہ تو نہیں کیا لیکن ٹیسٹر کر لیا, اور پھر فجر کے لیے آئے, فجر کی نماز پڑھی. اور وہ بیچارہ دنیا دار, نہ ناشتہ نہ نماز, نہ درود نہ صلات. پھر مولوی صاحب گھر پہ گئے,
اشراق پڑھنے کے بعد اللہ بھی خوش اور دنیا والے بھی خوش. گھر پہ گئے, پھر ناشتہ کیا بچوں کے ساتھ. بیوی آ کے پوچھتی ہے, آج کل تو چونکہ کافی مشین ہوتا ہے نا, تو پوچھتی ہے, میں اس لیے میں مولوی صاحب لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں, ان کے حال لیتا رہتا ہوں. وہ بیوی آ کے پوچھے, مولوی صاحب آپ کیا پئیں گے, موکاچینو یا کاپوچینو, امریکانو؟ تو بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ موڈ میں جب ہوتے, میں کہتا ہوں کہ سب لے آ. اس کے بعد مولوی صاحب بچوں کو چھوڑنے گئے, اس کے بعد آ کر 11 o'clock فی ٹی ٹائم بیوی کے ساتھ. کیا چینج کی زندگی ہے نا. پھر ظہر کی نماز پڑھنے گئے, اور ظہر کی نماز آنے کے بعد ماشاءاللہ تازہ بتازہ روٹی کھائی. اس کے بعد حضرت مولانا آرام فرما رہے ہیں. بھائی یہ سب علامتیں ہیں, سمجھے, یہ اللہ کی طرف سے علامتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میرے دین کی تم خدمت کرو, تبلیغ میں نکلو, میرا بن جاؤ, میں ساری دنیا تمہارے تابع کر دوں گا. میں گلاسگو میں آؤں ویسے ہی آؤں تو لوگ مجھے کیا کریں, السلام علیکم, ہے نا. ہاں ماشاء اللہ, آپ آئے تھے نا, جماعت میں آئے تھے, السلام علیکم. یہی ہوگا. زیادہ سے زیادہ خلیق الزمان صاحب شاید چائے پلائیں گے, یہی ہوگا. جماعت میں آیا تو لوگوں نے مالا مال کر دیا, ہے نا. مولانا یہ آئٹم کھائیے, یہ آئیے, یہ مولانا آپ ہمارے یہاں آئیے, ہمارے یہاں. یہ کیا ہے؟ یہ میری کوئی قیمت نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی قیمت ہے. اس کی وجہ سے جو بھی اس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے. ایک جماعت گئی تھی کراچی میں بہت سال پہلے, تو مولانا انعام الحسن صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, جب لوگ تم سے مصافحہ کرتے ہیں نا, یہ نہ مت سوچو کہ حضرت سے لوگ مصافحہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن جماعت میں, اپنی بستی میں تو ہم ان پڑھ ہیں, ہے نا. لیکن جب جماعت میں چلے گئے تو مولانا بن گئے. لوگ کہتے مولانا مولانا. اب ایک دو کو ہم نے کہا کہ بھائی میں مولانا نہیں ہوں, لیکن کہتے ہوئے تھک گئے, اور اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ کوئی مجھے کہے مولانا, تو چلو مولانا بھی بن گئے, حضرت بن گئے, ہے نا. تو لوگ مصافحہ کرتے ہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ فرمایا کہ یہ بات سوچو کہ لوگ مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں, لوگ دین کی محنت سے مصافحہ کر رہے ہیں. دین کی محنت کی وجہ سے تمہاری قیمت ہے, تمہاری عزت ہے, اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو اور باعزت رکھیں گے, اور آخرت تو ہے ہی مومنین کے لیے. اس لیے بھائی دوستو, ہمیں دنیا کے دھوکے سے نکلنا ہے. کتنے لوگ ہیں ہمارے, کتنے ہمارے دوست احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, جو بیچارے اس رٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں دنیا کے چکر میں. نہ صبح کا پتہ, نہ شام کب ہوتی ہے, نہ نیند کے کوئی ٹھکانے, ہے نا. اور چلتے چلتے پھر ہارٹ اٹیک ہو گیا, پھر ہاسپٹل میں ملنے گئے تو بیچارہ رو رہا ہے کہ انشاءاللہ مذہب میں اچھا ہو گیا تو میں تبلیغ میں نکلوں گا. لیکن پھر صحت یاب ہو گیا, تو چونکہ وہ جنون گھس گیا ہے تو پھر لگا, اور لگتا ہی رہا. جس کو دنیا والوں نے, اس کو جو دنیا کا چکر ہے نا, دنیا کا کھیل یا دنیا کی دور جو ہے, اس کو دنیا والوں نے نام دیا. یہ بھی ایک علامت ہے اللہ کی طرف سے. میں نے نام نہیں دیا, آپ نے نام نہیں دیا, دنیا والوں نے اس کا نام رکھا ہے. What did they call it? The chase for the dunya, what's it called? The rat race. اللہ اکبر, rat race. تو کسی انگریز نے کہا تھا کہ the ironic thing about the rat race is that even if you win, you're still a rat. دنیا اگر مل گئی بٹ ٹوٹلی ملینئر بن گئے, پھر بھی تم چوہے کی چوہے ہی رہے. تو ہمیں تو قیامت کے دن چوہے بن کے تھوڑا اٹھنا ہے, ہمیں تو محمدی بن کے اٹھنا ہے. اللہ کے شیدائی, اللہ کا بندہ, ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منا بن کے اٹھنا ہے. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میرا دین لوگوں کی زندگی سے نکل رہا تھا, اور لوگ مسلمان اپنے ہاتھوں سے میرے دین کو تباہ کر رہے تھے, میرے دین کو بدل رہے تھے, اس زمانے میں یہ مائی کا لال, اگرچہ خاندان کی طرف سے اپوزیشن تھا, اور بستی والے وہ آ گئے, تبلیغ والے, اور کوئی فرصت نہیں ہے, ملنگ لوگ تانے دیتے تھے, لیکن یہ بیچارہ چلتا رہا. تو قیامت کے دن پکار ہوگی کہ کہاں ہے وہ لوگ کہ جو جب دین کو لوگ برباد کر رہے تھے, انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا بلکہ میرے دین کو دیکھا. جبکہ لوگ دین کو بدل رہے تھے. آج وہ زمانہ ہے جبکہ لوگ اپنے لوگ, غیروں کی کیا بات کریں, اب اپنوں نے دین کو برباد کیا, ہے نا. کٹ اینڈ پیسٹ والا دین, چونکہ یہ زمانہ ہے پرسنلائزیشن والا کا نا, تو یو کین پرسنلائز یور کچن. پہلے تو جاتے تھے ہائیجینک کچن لینے کے لیے, بھائی یہ ڈبے ہے لے جاؤ بناؤ,
ہے. اب تو شو روم میں جاؤ میم صاحبہ کے ساتھ اور وہ پک کرے گی آئی ون دیٹ یونٹ اینڈ دیٹ ون, تو وہ پھر لکھتے ہیں, پھر پرسنلائز کچن بناتے ہیں نا. اسی طرح پرسنلائز پرسنلائز لیپ ٹاپ, پرسنلائز فون. تو پرسنلائزیشن کے زمانے میں ہم جیتے ہیں, تو لوگوں نے دین کو بھی پرسنلائز کر لیا کہ ماشاء اللہ ہاں مولوی صاحب میں فجر کی نماز تو پڑھوں گا لیکن سمر میں نہیں, ونٹر میں انشاءاللہ. روزے تو رکھوں گا لیکن سمر میں نہیں, ونٹر میں. ایک خوبصورت لڑکی کہتی ہے کہ میں انشاءاللہ وظائف بھی پڑھوں گی اور نماز بھی پڑھوں گی لیکن پردہ تو نہیں کر سکتی, میری خوبصورتی کو میں کیسے چھپاؤں دنیا سے. تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, پرسنلائزیشن, ہم دین کو کاٹ چھاٹ رہے ہیں. ایک لطیفہ آپ کو سنا کے, چونکہ ہمارے بزرگ جو ہے وہ ہمیں رلا سکتے ہیں, میں تو چونکہ خالی دبا ہوں آپ کو رلا تو نہیں سکتا, تو ہنسا کے جاؤں کم سے کم, تو آپ کی دعائیں کچھ ملے گی. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمتہ ایک بزرگ تھے, ایک لطیفہ سناتے تھے, لیکن لطیفے کے پیچھے ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے, اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایسا ہم بھی اس میں ملوث نہیں ہے کہ دین کو ہم کاٹ چھاٹ رہے, بدل رہے. مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ایک حاجی صاحب تھے, بازار میں گئے پیر کے دن اور انہوں نے ایک پائجامہ خریدا سفید, اور سوچا کہ میرا وہ سفید کرتا ہے نیا, اس کے ساتھ میں یہ پائجامہ پہنوں گا. گھر پہ گئے, شلوار گھر پہ گئے اور اس کو پہنا تو وہ بہت لمبا تھا, تو انہوں نے اس کو ہنگر پہ ڈالا اور اہلیہ سے جا کے کہا کہ یہ ذرا لمبا ہے, اس کے 3-4 انچ ایڈجسٹ کر دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے لڑکا, تو میں کر دوں گی. 2 دن کے بعد اسے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بہت بزی رہی, فون پہ بزی ہوگی, ہاں تو کہا کہ میں بہت بزی رہی. تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ رہنے دو. بیٹی کے پاس, ارے بیٹی آج ذرا یہ کام کر دیں, جمعہ کو یہ پہنے. ہاں ابا یہ لٹکا تو میں کر دوں گی. 2 دن بعد پوچھا تو اس نے بھی نہیں کیا. تو پھر اپنے دوسری بیٹی کے پاس گئے, اس سے کہا تو ہاں ابا میں کر دوں گی انشاءاللہ, دن کم ہے, ہاں میں کر لوں گی کوئی فکر نہیں. اب جب جمعرات کی شام کو جا کے دیکھا تو کسی نے ایڈجسٹ نہیں کیا تھا. تو شام کو جب کھانے بیٹھے تو حاجی صاحب خوب بگڑے اور برسے کہ میں بل پے کرتا ہوں, بچوں کو میں ڈراپ آف کرتا ہوں, شاپنگ میں کرتا ہوں, یہ سب کچھ میں کرتا ہوں, جان کھپا رہا ہوں تم لوگوں کے پیچھے, اور ایک کام 3 مل کے بھی نہیں کر سکی. خوب غضبناک ہوئے, چلو میں کھانا نہیں کھاتا, چلے گئے. اب ان کو تو بڑا پچھتاوا ہوا, ندامت ہوئی. تو ماں نے بچیوں سے کہا کہ تم ذرا واشنگ اپ کر لو, میرا کام ہے. وہ گئی, وہ شلوار اتاری, اس کو کاٹا, ایڈجسٹ کر دیا, سی لیا اور لٹکا دیا چپکے سے. اتنے میں وہ بیٹی فارغ ہوئی, وہ چپکے سے آئی, اس نے اتارا, اس نے کاٹا, اور تھوڑی دیر کے بعد بھی تیسری. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جمعہ کے دن حاجی صاحب نے غسل کیا اور جب شلوار پہنا تو پتہ چلا کہ شلوار چڈی بن گئی تھی. یہ مولانا کے الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں. تو بھائی دوستو, یہی ہم نے دین کے ساتھ کیا ہے. اس لیے بھائی دوستو, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, اپنے آپ پہ رحم کھائیں, یو ٹرن کر لیں, زندگی کے مقصد پہ ہم آ جائیں. اور ارب لوگ باہر ہیں ہمارے خاندانوں میں, دوست احباب میں, غیروں کی تو بات ہی کیا, ہم تو غیروں کے لیے آئے تھے, لیکن کتنے ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں کہ جو دین سے دور ہے, چلے جا رہے, دنیا دنیا دنیا, اور نہ نماز, نہ درود, نہ صلات, کچھ نہیں, اور آخرت تباہ ہو رہی ہے. اس لیے بھائی دوستو, ہم سب اپنے حال پہ اور ساری امت پہ رحم کھاتے ہوئے نیتیں کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے. بھائی فرمائے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے 4 مہینے کی نیتیں کرے بھائی, ماشاء اللہ. 4 مہینے کے لیے 4 مہینے لگے.